وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک لائیو بلیٹن اور میں ہوں فائزہ بخاری. یہاں یہ آج جمعہ ہے اور دسمبر کی 4 تاریخ ہے اور یہاں واشنگٹن میں اس وقت دن کے 9 بجے ہیں جبکہ پاکستان میں 7 اور بھارت میں 7:30 بجے ہیں. آئیے چلتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں کی جانب. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں ہونے والا نقصان صرف ویکسین کے آنے سے ختم نہیں ہوگا بلکہ اس میں کئی برس یا شاید اشرے لگ جائیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس کے دوران کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی معیشت پر مرتب ہونے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو 10 نکاتی ایجنڈا تجویز کیا ہے. افغانستان میں قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کونسل کا اجلاس ہفتے کے روز منعقد ہو رہا ہے. صدر اشرف غنی اور کونسل کے چیئرمین عبداللہ افغان صدارتی انتخابات کے بعد مئی 2020 میں قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کی تشکیل پر رضامند ہوئے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں موجود ہے جہاں 10 کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ٹیم کو ٹریننگ کی اجازت تاحال نہیں دی گئی ہے. اور اب ان خبروں کی تفصیل. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں ہونے والا نقصان صرف ویکسین کے آنے سے ختم نہیں ہوگا بلکہ اس میں کئی برس یا شاید اشرے لگ جائیں گے. جمعرات کو کورونا وائرس پر عالمی رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انطونیو گوتیرس نے کہا کہ عالمی وبا سے پیدا ہونے والا نقصان بہت بڑا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جنرل اسمبلی کی 2 روزہ ویڈیو سمٹ سے 80 کے قریب ممالک کے سربراہ خطاب کریں گے. اس کے علاوہ سائنسدان، ماہرین، اقوام متحدہ کی متعدد جو ایجنسیز ہیں ان کے سربراہ اور عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل بھی خطاب کریں گے. اقوام متحدہ نے جمعرات کو ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے جس کے مطابق اس سال کورونا وائرس سے اب تک 3 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد شدید غربت کی جانب چلے گئے ہیں جبکہ اس کے رد عمل میں اقوام متحدہ نے لاکھوں لوگوں تک امداد بھی پہنچائی ہے. انطونیو گوتیرس نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا بھر کی پیداوار کے 10% پر مبنی امدادی فنڈ مقرر کیا جائے جس سے متاثرہ ملکوں کی مدد کی جائے. انہوں نے کہا کہ کورونا کے باعث قرضوں کے بوجھ تلے ملک جو دبے ہوئے ہیں ان کو بھی ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت ہے. کورونا وائرس کی پہلی منظور شدہ ویکسین کی ترسیل بھی آئندہ ماہ متوقع ہے. اقوام متحدہ کے چیف نے تمام ملکوں پر ویکسین کی منصفانہ ترسیل پر بھی زور دیا. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ عالمی ادارے صحت کو ایسا نظام بنانا چاہیے جو دوسرے ممالک کو فوری طور پر متنبع کر سکے اور اس کے علاوہ غریب ممالک میں کورونا ویکسین کی ترسیل کے لیے منصفانہ نظام بھی بنایا جائے. انہوں نے فرانس کی جانب سے ویکسین کی ترسیل کے لیے نظام کے قیام کے لیے امداد کا بھی اعلان کیا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس کے دوران کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی معیشت پر مرتب ہونے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو 10 نکاتی ایجنڈا تجویز کیا ہے جس پر عمل کر کے ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں پر مرتب ہونے والے غیر معمولی منفی اثرات کو ختم کر کے ان کو بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب کے دوران عالمی برادری کو یہ بھی تجویز دی ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے خاتمے تک کم آمدن اور معاشی دباؤ کا جو شکار ممالک ہیں ان کے قرضے بھی معطل کر دیے جائیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان ممالک کے قرضوں کو معاف کرنے کی بھی تجویز دی ہے انہوں نے جو کورونا وبا کی وجہ سے معاشی دباؤ کا شکار ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کی شرائط اور مدت کا از سر نو تعین کرنے کی بات بھی کی. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے شکار مزید 55 مریض دم توڑ گئے ہیں جبکہ 3262 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب تک عالمی وبا سے ہلاکتوں کی کل تعداد 8260 ہو چکی ہے اور اب بھی 2395 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں وبائی بیماریوں کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی سے کہا ہے
کہ وہ اپنے منصب صدارت کا جب حلف سنبھالیں گے اس کے بعد وہ ڈاکٹر فاؤچی اپنا عہدہ برقرار رکھیں گے اور ان کے چیف میڈیکل ایڈوائزر اور صدر کی کورونا ٹیم جو ہے کووڈ 19 ٹیم کا حصہ بنیں گے۔ جمعرات کو ٹیلی ویژن نیٹ ورک CNN کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں بائیڈن کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر فاؤچی نے جمعرات کے دوران ان سے اور وائرس سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی ان کی ٹیم سے بات چیت کی۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ سابق صدور کے ساتھ جس طرح آپ نے کام کیا ویسے وہ بھی یعنی اینتھونی فاؤچی جو ہیں ان کے ساتھ بطور چیف میڈیکل ایڈوائزر ہی کام کریں گے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما، جارج ڈبلیو بش اور بل کلنٹن سمیت نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر ان کے کورونا وائرس کی ویکسین لگوانے سے عوام میں ویکسین پر اعتماد بڑھے گا تو وہ کیمرے کے سامنے ویکسین لگوانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ صدر اوباما نے اپنے ایک ویڈیو انٹرویو میں کہا کہ اگر امریکہ میں وبائی امراض کے چوٹی کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی یہ کہیں گے کہ ویکسین محفوظ ہے اور کہیں گے کہ اس کے لگوانے سے آپ وائرس سے محفوظ رہیں گے تو میں ویکسین لگوانے کے لیے تیار ہوں۔ برطانیہ نے حال ہی میں امریکی دواساز کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایو این ٹیک کے اشتراک سے بننے والی ویکسین کی منظوری دی تھی۔ یہ ویکسین اگلے 2 ہفتوں میں لگائی جائے گی جس کے لیے برطانیہ میں کام شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس میں دونوں جماعتوں کے اتفاق رائے سے امریکیوں کے لیے $908 ارب مالیت کے کورونا وائرس امدادی پیکج پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ جمعرات کے روز سینٹ اور ایوانی نمائندگان کے لیڈران اکٹھے ہوئے اور اس پیکج کے لیے چند قدامت پسند جو ہیں قانون ساز یعنی ریپبلکن پارٹی انہوں نے بھی اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے امریکہ میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کو سخت مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسے میں امدادی پیکج میں پیش رفت امریکیوں کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ افغانستان میں قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کونسل کا اجلاس ہفتے کے روز منعقد ہو رہا ہے۔ صدر اشرف غنی اور کونسل کے چیئرمین عبداللہ افغان صدارتی انتخابات کے بعد مئی 2020 میں قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کی تشکیل پر رضامند ہوئے تھے۔ دیر اثنا افغان حکومت اور طالبان کی کمیٹیوں کا اجلاس بھی ہفتے کے روز ہو رہا ہے جس میں امن بات چیت کے ایجنڈے میں شامل نکات پر گفتگو ہوگی۔ افغانستان میں مصالحت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد بھی دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ وہ ترکی کا دورہ بھی کریں گے جس کے بعد وہ دوحہ پہنچیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دوحہ میں اس بات کا جائزہ بھی لیں گے کہ امن بات چیت کے اصول و ضوابط سے متعلق طے ہونے والے سمجھوتے کی بنیاد پر سیاسی روڈ میپ پر کیسے پیش رفت کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کی کمیونیکیشن افسر برائے یمن دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دنیا نے فوری توجہ نہ دی تو یمن میں ایک بدترین انسانی المیہ کو جنم لینے سے روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ یمن کو ایک ساتھ سنگین نوعیت کے کئی مسائل کا سامنا ہے جس میں جنگ، کورونا وائرس کا پھیلاؤ، ضروریات زندگی کی عدم دستیابی اور طبی سہولیات کا فقدان بھی شامل ہیں۔ اس صورتحال نے بچوں، بوڑھوں، عورتوں غرض ہر شخص کی زندگی کو ایک عذاب بنا دیا ہے اور دنیا بھر سے امداد کے منتظر ہیں۔ اس ملک میں پہلے ہیضے کی وبا پھیلی، پھر خانہ جنگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جو آج بھی جاری ہے۔ اس کے بعد کورونا وائرس نے انہیں آ گھیرا۔ ضروری اور بنیادی طبی سہولیات کی شدید قلت کے باعث اس مہلک وائرس کا دائرہ مسلسل پھیل رہا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے ترکی کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش کی شکایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سازش ترکی کی قوت اور اثر و رسوخ کو بیرونی دنیا میں نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ ملکی اور غیر ملکی ناقدین اس شکایت کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی ایسی کوئی سازش نہیں، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے صدر کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اختلافات کرنا ہے جن میں یورپی یونین اور ترکی کے نیٹو حلیف بھی شامل ہیں۔ ترکی کے اپنے ہمسایوں اور حلیفوں کے ساتھ کشمکش میں 2015 سے اضافہ ہوا ہے جب انہوں نے اپنے بلو ہوم لینڈ ڈاکٹرن کو اپنایا جس کا مقصد ترکی کے اثر و رسوخ میں اضافہ کرنا ہے، اور اب تجزیہ کاروں کے مطابق اس کے حصول کے لیے ایردوان انتظامیہ کے لیے کیے گئے متعدد اقدامات کے نتیجے میں دو طرفہ افہام و تفہیم کو نقصان ہوا۔
مغربی سفارتکاروں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے آثار ہیں کہ ترکی کے نیٹو حلیف اردوان کے انفرادی اقدام اور تنہا مہم جوئی کے بارے میں پریشان ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے قائم بین الاقوامی ایمرجنسی فنڈ کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کے 2/3 بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی فراہمی ناپید ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں یہ شرح 88% کے لگ بھگ ہے، جہاں اسکول کی عمر کے 44 کروڑ سے زائد بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں، جس کی وجہ سے وہ کورونا وبا کے عرصے میں آن لائن تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھانے میں ناکام ہیں۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انٹرنیٹ کی فراہمی نہ ہونے سے ان ممالک میں سماجی فرق میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے روہنگیا افراد کو متنازع جزیرے بھاشان چار میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش بحریہ کی 7 کشتیاں آج یعنی جمعے کو 1600 روہنگیا پناہ گزینوں کو کوکسس بازار میں موجود کیمپ سے بھاشن چار جزیرے کی جانب روانہ ہوئیں، جبکہ دیگر 2 کشتیوں میں ان پناہ گزینوں کے لیے خوراک اور دیگر سامان جزیرے میں پہنچایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی ایک عدالت نے مقرر کردہ کمیٹی کو ابھی تک ان 628 بچوں کے والدین کی تلاش ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے اوائل مدت میں سرحد پر اپنے والدین سے الگ کر دیے گئے تھے۔ عدالت میں بدھ کے روز دائر کردہ ایک دستاویز میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے حکومت نے تلاش میں مدد کے لیے اضافی فون نمبرز فراہم کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کرکٹ ٹیم کی خبر کی جانب۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت نیوزی لینڈ میں موجود ہے اور 10 کھلاڑی جو ہیں ٹیم کے ان کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو یعنی مثبت آنے کے بعد ٹیم کو ٹریننگ کی اجازت تاحال نہیں دی گئی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 2 ہفتوں بعد سیریز کا پہلا میچ 18 دسمبر کو آکلینڈ میں شیڈیولڈ ہے، لیکن کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے باعث مہمان ٹیم کا کوارنٹین کا دورانیہ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ کے دوران 3 ٹی20 اور 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ مہمان ٹیم نیوزی لینڈ کی وزارت صحت نے یہ کہا ہے کہ 54 رکنی مہمان جو وفد ہے ان میں سے 44 افراد کے کرونا ٹیسٹ منفی آئے ہیں، جبکہ 6 کھلاڑیوں کے ٹیسٹ مثبت ہیں اور 4 کھلاڑی نان انفیکشس ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کرونا وائرس پھیلنے کے خدشات کے باعث ٹیم کو ٹریننگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کوارنٹین کا دورانیہ 4 دسمبر کو ختم ہونا تھا، جو بڑھا کر اب 9 دسمبر تک کر دیا گیا ہے۔ کوارنٹین کے دورانیہ مکمل ہونے کے بعد ٹیم کو پریکٹس کی اجازت کے لیے نیوزی لینڈ کی حکومت کی اجازت درکار ہوگی۔ دوسری جانب پاکستانی کرکٹ بورڈ کے CEO وسیم خان نے اپنے ایک بیان میں موجودہ صورتحال پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ نیوزی لینڈ میں موجودہ پاکستانی وفد کے 44 ارکان کے کرونا ٹیسٹ منفی آئے ہیں، لیکن اس کا پرچار نہیں ہوا اور صرف پازیٹیو کیسز کو فوری طور پر رپورٹ کیا گیا ہے۔ پاکستانی ٹیم 22 دسمبر کو لاہور سے نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوئی تھی اور روانگی سے قبل تمام کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ منفی آئے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے عین روانگی سے کچھ گھنٹے قبل اوپننگ بلے باز فخر زمان کو کرونا ٹیسٹ منفی آنے کے باوجود ٹیم سے ڈراپ کر دیا تھا۔ PCB کا کہنا تھا کہ فخر کو بخار کی وجہ سے روک لیا گیا تھا۔ اور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر ہمارا مکمل نیوز شو جو ہے اس کو سن سکتے ہیں۔ فی الحال مجھے فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے سیف ویکنڈ۔